اچھا نا لاہور دے وچ نا اے رنجیت سنگھ ایک ہویا ہے کہ اے جڑا پنجاب دا سارا ایریا سی نا پاکستان دا تے انڈیا دا اے اس دا دور حکومت سی، اس دے دور دے حکومت دے وچ ایک گل ہے، اس دا دور سی تے لاہور شہر دے وچ نا دو گھر سن، ایک سی مسلمان دا تے ایک سی ہندو دا۔ ایک کندہ سی بولو سارے کندہ سی، میں بالکل آرام نال ہو گیا، میں تو گل بالکل آرام نال سنانی ہے، ترنم میں بڑا گھٹ لانا ہے، جتھے میں نے ضرورت پئی اتھے میں لانا ہے، اے پیچھے ہٹ کے میں جڑا نا ایویں تو گل سنانی ہے، انشاءاللہ تو بڑا سرور دے گی۔ اچھا جڑا مسلمان سی نا وہ بڑا کوئی بے اصولہ سی تے جڑا او ہندو سی وہ بڑا با اصول سی تے جڑا مسلمان سی وہ بڑا بد کردار سی تے جڑا او ہندو سی او بڑا اچھا آدمی سی، ویسے ہے ہندو سی، کلمہ نہیں سی پڑھیا، کافر سی، مگر ہے اچھا سی۔ او مسلمان جڑا سی نا او دیاں آتاں بڑیاں خراب سن، ہے ظالم سی تے او مظلوم سی، اے امیر سی او غریب سی، اے معاملہ سی انہاں دا آپس دے وچ۔ تے ہن جڑا سی نا او ہندو، او دی بیوی بڑی خوبصورت سی، بڑی حسین اس دی بیوی سی، بڑی خوبصورت سی اس دی بیوی، تے جڑا ہن مسلمان سی نا او دی اکھ دے وچ نا وال آ گیا، سمجھ دے ہو وال، سمجھ دے ہو نا کہ وال تو مراد کی ہے کہ او دی بیوی تے انہیں اکھ رکھ لئی، مسلمان سی، اللہ پاک اسانو ایسی مسلمانیت تو محفوظ فرمائے، کہہ چھڑیا آمین۔ ایک سارے نے سن لیا ہوئے گا کہ کس طریقے دنال ایک بچی دنال آج ظلم ہویا ہے، پتہ نہیں آج یا کل انہ دنہ دے وچی ہویا ہے، تے ساڑھا یار پتہ نہیں معاشرہ ملک پتہ نہیں کس پاس سے چلا جا رہا یار، کوئی بچہ محفوظ نہیں، بچی محفوظ نہیں، اللہ پاک دے اندر بارگاہ دے اندر دعائے اللہ پاک اسانو محفوظ فرمائے اور ساڑھے تے اپنا اللہ پاک کرم فرمائے۔ اچھا وہ جڑا مسلمان سی انہیں اکھ رکھ لئی اس ہندو دی بیوی تے ہون انہیں 24 گھنٹے نا اس دی تار دے وچ رہنا، کدی بوئے دے وچ چلے جانا، کدی ویسے جاتیاں مارنیاں، کدی آندیاں جاندیاں پریشان کرنا، تے انہیں بڑا ہی پریشان کیتا انہیں۔ تے جدو ہندو نے ویکھیا نا کہ آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں اے میں اپنے گھر تو ہاتھ دھو بواں گا، تے انہیں ایک دن اپنی بیوی نے نا بٹھایا تے بٹھا کے انہیں بٹھا کے تے کہندا ہے کہ گل لے وے کہ میں بڑے دنوں تو ایسے سلسلہ ویکھنا پیا، تو بھی جاننی ہے میں بھی جاننا، میں تو بھی جاننی ہے میں بھی جاننا، لیکن نہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ تینوں ہے ہندو سی، میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ تینوں بار بار مسئلہ ویکھے تے میں اس تو پہلے کہ میں مر جاواں، میں آپ ایویں کریے آپا نا اس شہر چھڑ جائیے، گھر چھڑ جائیے، آپا کسے پاسے ٹر جائیے۔ وہ کہندی ہے کہ میں بیوی ہاں، تو میرا مالک ہے، تو میرا خامد ہے، جی میں تیرا دل کردہ ہے میں بھی تنگ ہاں اس کو لوں، آپا چل دے رہنے ہیں جی۔ بالکل اختصار دنال انہوں نے جناب اپنا تھوڑا جے سامان بنیا، انہیں گٹھڑی بنی رکھی سر تے، انہوں نے سفر شروع کر دیتا۔ جدو انہوں نے سفر شروع کیتا تے جس وقت ہو نا جا رہے سنا اس وقت مسلمان گھر دے وچ موجود نہیں سی، کسے پاسے گیا سی۔ اچھا جناب انہوں نے سفر شروع کر دیتا، یہ پہلے ساری جنگل ہوندے سن، جنگل دے وچ انہوں نے جناب کافی سارا سفر کر لیا۔ وہ جڑا مسلمان سی وہ ہن آیا پیچھے اپنے گھر، جدو گھر آیا انہیں ویکھیا کہ مسلمان دے گھر نو تالا لگا ہویا ہے، تے انہیں ویکھیا نا تے ویکھ کے انہیں لوگوں کو لواسے پاسے پوچھیا کہ یار گل لے وے کہ کتھے گئے نے، انہاں دے گھر نو تالا کیوں لگیا ہے؟ انہیں کہ تینوں کوئی پتہ نہیں؟ کہندا جی میں نے تو کوئی پتہ نہیں۔ تے او کہن لگے کہ او تے تیری وجہ تو اے شہر گھر سارا کچھ چھڑ کے تے او ٹر گئے نے۔ کہندا اچھا تے ہے تگڑا سی، پیسے آلا سی، انہیں جناب چنگا گھوڑا رکھیا سی، انہیں ماری چھال، انہیں تے او بیٹھا گھوڑے تے لٹکائی تلوار انہیں اپنے کندھے دے نال، انہیں بھی پیچھے دوڑ لا دیتی تے او پیدل سن، او پیچھے گھوڑے تے سی، او جناب جلدی انہاں دے کول پہنچ گیا تے جدو انہاں دے کول پہنچیا نا، سمجھ آ رہی ہے تو یا کی پھر ذرا سبحان اللہ۔ اچھا جدو انہاں دے کول پہنچیا نا تے انہاں دے کول پہنچ کے پتہ ہے انہاں نو کی کہندا ہے؟ انہاں نے کہندا کتھے چلے جے؟ تے او جڑا ہندو سی نا او بڑا گھبرا گیا ویکھ کے، کہندا کہ اس نو تے اساں پیچھے چھڑیا سی، اے پھر ساڈے پیچھے آ گیا ہے۔
بڑا یار کم خراب ہو گیا. انہیں کہا کتے چلے ہو؟ اس نے کہا یار تینوں بھی پتا ہے تیرے تو پریشان سا اسا شہر چھڑ کے چلے ہاں تے تو پھر پیچھے آ گیا ہے. اور اس نے کہا میں تانوں کچھ نہیں آکھاں گا تسا شہر نہ چھڑ کے جاؤ. وہ کہندے نے کہ سانو پتہ ہے کہ تو معاف نہیں کرنا میں تاں شہر چھڑ کے چلیا. کہندا چلو ٹھیک ہے جی اگر تو شہر چھڑ کے چلے ہے نا تے پھر میں تیری نا تھوڑی جی میں امداد کر دینا ایویں کر کے اتیال تیری عورت ذات ہے اے نرم و نازک ہے اے نرم و نازک جسم ہے اے ٹرے گی رستے دے اندر تھک جائے گی اے دے پیر جڑے نا وہ پھٹ جان گے اے دا جسم تھک جائے گا ہو سکتا ہے سفر کردیاں اے مر بھی جاوے. میں کہنا تینوں کہ جتھے تو لے کے جانا ہے نا اے میرے پیچھے اس نو بٹھا دے اینو میرے پیچھے بٹھا دے تے میں اوتھے پہنچا دینا تو پیچھے ٹرے آئی. تے انہیں یکدم کر کے مسلمان تے ویکھیا ویکھ کے کہندا کہ یار بڑی گل ہے میں بگیاڑ نو تے میں بکری دے پیرے تے بٹھا دیاں میں تے دودھ نو میں بلے دے دودھ دے پیرے تے میں بلے بٹھا دیاں اے تے نہیں ہو سکدا میں اپنی بیوی تیرے نال نہیں بٹھان لگیا. انہیں بڑی ضد کیتی ہو سکے چھڈ یار میرے نال بٹھا دے. اچھا انہاں دے آپس دے وچ نا بحث ہوندی نا ہن جڑا مسلمان سی او ذرا تھوڑا جہا گرم ہو گیا غصہ آ گیا تے ہندو نے سوچیا ہوئے نا کہ میں تے کوئی چیز کوئی نہیں ہے تلوار لئی پھردا ہے تے پتہ لگے کہ انہیں میری گردن لا چھڈی ہے ایتھے ہن نواں کم ایتھے چل جائے تے لہذا چلو انہیں اپنے ذہن دے نال دیکھنا کہ اتھے انہیں کی لڑایا انہیں اپنا. وہ کہندا کہ ٹھیک ہے میں بٹھا دینا آئے ہن گل تے جڑی محبت والی گل تے انہیں سرور دینا ہے تے ہن جڑا نہ بولیا پھر لنگ تے میں جانا ہی ہے لیکن مینوں دکھ رہے گا کہ ڈوگراں نے نا گل سن کے تے او دا مول نہیں سی پایا. ہندو سی ہندو کون سی ہندو سی ایماندار نہیں سی کافر سی تے پتہ ہے کی کہندا ہے کہندا جی میری ایک شرط ہے. انہیں کیا تیری کی شرط ہے؟ کہندا کہ میری پتہ ہے کی شرط ہے میری شرط ہے کہ کوئی زامن دے دے تے زامن مینوں دے دے میں نال بٹھا دینا. او کہندا کہ یار پاگل ہوئے ہیں جنگل دے وچ یا ایتھے چیتے نے یا شیر نے یا باندر نے یا ایتھے چرند تے پرند نے ایتھے انسان اور ہے کوئی نہیں اپنے تیناں تو بغیر تے میں ضمانت کیندی دیاں. اے گلے جڑی تے تڑپن والی کہندے ہے ہندو سی کہندا ہے کہ میں تینوں کدو کیا ہے تو چیتیاں تے شیراں تے جناب والا بادراں دی تو ضمانتاں دے تے یا کسے انسان ایتھے جیندے جاگدے دی جڑا کوئی تیسرا ہوے او دی ضمانت ہے. کہندا ہے کہ میں کہنا بس اپنے 11ویں والے پیر دی ضمانت ہے. ہاں ہاں کی دی ضمانت دے دے بولو بولو کی دی ضمانت دے دے 11ویں والے پیر دی ضمانت دے دے. ہندو سی کہتے ضمانت 11ویں والے پیر دی دے دے حضرت غوث اعظم دی ضمانت دے دے. جدو انہیں یہ آکھیا نا تے ہن جڑا مسلمان سی او یکدم ٹھہر گیا سوچی پہ گیا تے کہندا ہے او یار انہاں نوں تے مریاں عرصہ ہو گیا ہے تے میں او دی ضمانت کیویں دے دیاں. تے ہندو دا یار عقیدہ ویکھ کلمہ گو نہیں ہے لیکن اللہ دے ولی دے نال اس دی محبت ویکھ عقیدت ویکھ عقیدت کس طرح دی ہے. کہندا ہے کہ جی اگر تو کہنا ہے کہ عرصہ ہو گیا مر گیا تو پھر بھی انہاں دی ضمانت دے دے مینوں انہاں دی ضمانت قبول ہے. مسلمان سے ہے بد کردار سے انہیں آکھیا کہ ٹھیک ہے. انہیں کہا کی ہونا ہے کی ہونا ہے میں دے تے وقت پاس کرنا لے کے چلا جانا میں. انہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی میں نا اے حضرت سیدنا غوث اعظم دی ضمانت تے نا تیری بیوی نو نال بٹھا کے تے لے کے میں چلیا. تے جدو انہیں اے آکھیا تے او دے بندے نے اپنی بیوی نو آکھیا بھئی مار تو بھی اتے چھال تے بہ جائے دے پیچھے گھوڑے دے. تے جدو انہیں آکھیا نا کہ بہ جا پیچھے تے ہن اس عورت دے بھی ہوش اڑ گئے او بڑی پریشان ہوگی. کہندی کہ جن دی وجہ تو شہر چھڑے آئی گھر چھڑے آئی دیسوں پردیس ہوئے ہیں پھر تو اس بد کردار دے پیچھے میں نو بٹھائی جانا ہے. انہیں جدو آئی کر کے ویکھیا نا تے ہندو پتہ اس طرح ویکھ کے کی کہندا پریشان نہ ہو اے جانے میں جانا یا 11ویں والا بابا جانے. جڑا حالے تک بھی نہیں بولیا پھر میرا خیال ہے کہ یار وہ پتہ نہیں کیویں بولے گا یار انہیں پتہ نہیں کیویں بولنا ہے. قاری عدنان صاحب انہیں کیویں بولنا ہے دس نہ ذرا میں نو یار انہوں نے کدی بلوایا ہی انہوں نے تو بلایا ہوندہ تے زیادہ بول دے انہوں نے بولن دی بھی عادت پاؤ ٹھیک ہے نا کو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ. انہیں کیا کہ میں جانا اے جانے تے 11ویں والا جانا.
آکو سبحان اللہ اچھی آواز نہ رہا 11ویں آلہ جانے اچھا جی وہ بھی بہ گئی وہ خامن نے آکھے سی تابدار سی بیوی اس دی تے اللہ پاک سارے دی بیویاں نو بندیاں دا تابدار بڑھا دے آکھیے آمین یہ بھی آکے چھڑو آمین اللہ اکبر جدو بہ گئی نا پیچھے تے مسلمان ہے تو پہلے ڈڈوں جڑا سی نا بے ایمان سی انہیں جناب گھوڑے نو ماری اڈی تے جدو 4 قدم انہیں اگے چکے نا تے انہیں اپنا گھوڑا موڑیا واپس موڑ کے تے انہیں تلوار کڈی تے تلوار کڈ کے انہیں ماری تلوار ہی کر کے تے جڑی سی نا اوڈی گردن انہیں لا چھڑی انہیں جسم نالوں نا الگ کر چھڑی انہیں تے جدو انہیں جسم نالوں الگ کیتی نا انہیں الگ کیتی تے تڑپیا ہوئے گا تڑپیا کہ اس نے بیوی بھی تڑپی کہ کتنا ظلم کر دیتا ہی تو میں تیرے نال بہ بھی گئی سا تو پھر بھی ظلم کر دیتا ہے تو میرا خامن مار چھڑیا ہے تڑپنا پیا میرا خامن میرے کو ویکھیا نہیں جاندا ہائے 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 تے جدو انہیں اے ویکھیا نا انہیں پھر اور کچھ نہیں کیتا پھر انہیں 11ویں والی پیر نو انہیں آواز ماری ہونی ہے تہاڈی محبت ہے وے آکھو ذرا سبحان اللہ انہیں ہی آکھیا انہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا سن فریاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کر در کے ہو میرا وچ کپڑا دے جتھے مچنا ویندے ڈر کے ہو غوث جلانی کتے میری خبر لے کل جٹ کر کے ہو پیر جناد پیر جناد تر دے کندی لگ کے ہو انہیں حضرت سیدنا غوث اعظم پاک نو آواز دیتی ہے بابا جی تھوڑی ضمانت کرم کرے آجے مہربانی کرے آجے نظر کرم فرمایا جے جدو عورت نے یہ گل کیتی ہے مسلمان کہندا ہے ایویں آوازاں پئی مارنی ہے اج تک ایویں بھی کدی ہویا ہے اج تک کدی اس طرح دے نال بھی ہویا ہے ہن بڑی پریشان پیچھے مڑ مڑ کے ویکھدی ہے کہندا ہے کیوں پئی ویکھنی ہے کیوں پئی ویکھنی ہے تیرا بندہ تے مر گیا ہے کہندی ہے میں بندے نو نہیں ویکھنی پئی جندی ضمانت دتی ہے اس 11ویں والے نو ویکھنی پئی ضمانت لئیے اونوں پئی میں ویکھنی ہاں اچھا جی پھر انہیں دوڑانا شروع کر دیتا بڑی پریشان بار بار پیچھے ویکھے کہندا نہ ویکھ نہیں آن والے
ایویں ویکھی جانی ہن یکدم ویکھدیاں یکدم ویکھدیاں ہن اس لڑکی دے چہرے تے خوشی آ گئی ہے او دا چہرہ چمک گیا ہے جدوں اس دا چہرہ چمکیا ہے یکدم مسلمان کہندا ہے خیر کی ہویا ہے ہن تیرا چہرہ خوش ہو گیا ہے خوش کیوں پئی ہونی ہے کہندی اے ویکھ لے اے پیچھے دھوڑ پئی اڑ دیئے پیچھے دھوڑ پئی اڑ دیئے کہندے ہیں میں پریشان نہ ہو اے کوئی چیتا یا شیر کسے ہرنی یا بکری دے پیچھے لگیا ہوئے گا او دے چلن دی وجہ تو او دے قدمہ دی وجہ تو دھوڑ اڑ دی ہونی ہے کہندی ہے نا ذرا ویکھنا عربی گھوڑا عربی لباس عربی دستار نورانی چہرے والا نورانی چہرے والا ہے میں کیا پریشان ہوں میں تو آگے نہیں حضرت سیدنا غوث اعظم پاک رضی اللہ تعالیٰ اچھا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک نہیں دو سوار نے دو گھوڑے نے جدو قریب آئے نے آپ نے دے میں کر کے تلوار کٹیے تلوار کٹ کے اس مسلمان دا سر اتارے آئے جدو یہ دی گردن اتار لئی تے پھر آپ نے فرمایا بیٹا دس خون راضی فرمایا کہ خون راضی پتہ کی کہندی ہے کہندی حالے کوئی نہیں ہو راضی میں آگو یا رضوان اللہ یا کہندی حالے تک میں کوئی نہیں ہوں راضی ہوئی تے آپ رک گئے آپ نے فرمایا تو کیویں راضی ہونا ہے کہندی ہے کہ ایویں کرو جتھے پیچھے میرا خامند مریا ہے نا مینوں پہلے اوتھے لے کے چلو نال انہوں نے لیا تے اوتھے آ گئے جدو اوتھے آئے نا تے اس دا خامند مریا پیا سی جدو مریا پیا سی نے تے پتہ ہن کی کہندی ہے بابا جی پتہ ہے کی کرو یا ایویں کرو میری گردن بھی اتارو تے اس دے نال پا دیو نہیں تا اینوں بھی اٹھا کے میرے نال ٹھور دیا یا مینوں بھی لٹاؤ ایتھے تے یا اینوں میرے نال لاؤ جدوں انہیں گل کیتی نا تے پتہ ہن آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا بیٹا تین چیزاں تے نہیں ہوندیاں اے کمان دے وچوں تیر نکلیا کدی واپس نہیں آندا وہ اپنا سفر طے کردا ہے تے جڑی منہ دے وچوں گل نکل جائے زبانوں گل نکل جائے نا وہ بھی کدی واپس نہیں آندی ہے تے جسم دے وچوں ذکری روح بھی کدی واپس نہیں آندی اے گل تے نہیں ہو سکتی اچھا جدو آپ نے اے فرمایا نا کہ اس ٹائم نا پھر پتہ ہن کی کہندی ہے کہندی نہیں بابا نا اگر تھوڑی محبت ہوئے تو سناواں جملہ جی اگر تسا پچا لو جملہ بڑا بڑا ہے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنا لے ہو بابا جی نے فرمایا کدی روحاں واپس نہیں لوٹیاں نے جسم دے اندر واپس نہیں آئیاں نے جدوں یوں نے آخی آئے ہن پتہ ہے لڑکی کی آخ دیئے کہہ دیئے بابا 12 سال دا ڈوبیا 12 سال دا ڈوبیا 72 والا اگر تر سکدا ہے پھر ایک بھی اٹھ سکدا پھر ایک بھی اٹھ سکدا ہے جدو جناب اس لڑکی نے اے آخی آئے ہونے اللہ دے ولی نو جلال آیا رب دے جناب والا زبان تے رب دا کمال آیا جدو زبان تے رب دا کمال آیا ہے آپ نے ایویں کر کے انگلی دا اشارہ فرمایا توجہ رکھیا جے ایویں کر کے انگلی دا اشارہ فرمایا تے آپ نے پڑھیا کم بیزن آپ نے فرمایا اور لیٹن والے آئے اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جائے اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا جی میں آپ نے اشارہ فرمایا ہے جیڑا مر گیا ہے جیڑا مر گیا ہے یہ دی دلیل میں قرآن دے وچوں ہی دے سکدا ہاں وَأُبْرِقُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي مَوْتًا
حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے مرے ہوئے نے انہوں نے زندہ کر دے نے تے جنے مٹی دے بت بنے نے انہوں وچ پھوک مار دے نے وہ بھی چلن لگ پیندے نے انہوں وچ بھی جان آ جاندی ہے جی میں یوں مریا ہویا آپ دی انگلی دا اشارہ رب دا حکم نال اوے اٹھ پیا ہے جدو اٹھیا ہے انہیں تھلے ویکھے آئے سجے کھبے ویکھے آئے اگے پیچھے ویکھے آئے پھر اپنی بیوی نو ویکھے کہندا ہے حالے بھی کلمہ نہیں پڑھی آئی کافری نہیں ہے آیا پڑھن دووے کلمہ پڑھ لے تے دوواں نے پڑھیا اور لا الہ مسجد میں تھوڑی گونجن دی آواز آئے مل کے پڑھنے آپاں لائل اچھی پڑھو تھوڑا اور اچھی پڑھو بندہ کلمے دا ذکر کرے بندے دے دل دیاں ثقافتہ دوروں دیاں نے پڑھئے ذرا لا الہ حق لا الہ الا حق لا الہ لا الہ الا اس کلمے دے راز پڑھئے پڑھئے اس کلمے دے راز نے اس کلمے دے راز یارے نے جنہیں ڈوب دے بیڑے نے جنہیں ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھئے لا الہ الا حق لا